اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمعہ یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج باری ہے سورۃ الجاثیہ کی۔ یہ سورت 25ویں پارے کی آخری سورت ہے اور 26ویں پارے سے ملاتی ہے۔ یہ حامیم والی صورتوں میں یہ چھٹی صورت ہے۔ مکہ میں نازل ہوئی اور نام اس کا لیا گیا آیت کی 28ویں آیت سے۔ نام اس صورت کے 28ویں آیت سے لیا گیا، الجاثیہ۔ اس صورت کی آیات 2 سے لے کے بلکہ 1 سے 6 تک کی آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نازل کیا جانا تھوڑا تھوڑا کر کے اس ہستی کی طرف ہے، وہ اللہ ہیں جو العزیز ہیں اور الحکیم ہیں۔ العزیز مکمل اختیار رکھنے والے، الحکیم جو دانائی اور وزڈم رکھنے والے، ان کی طرف سے اللہ یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بڑے اہتمام کے ساتھ۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں لازماً آیات ہیں ان کے لیے جو ماننے والے ہیں، تسلیم کرنے والے ہیں، نشانیاں ہیں ان کے لیے جو تسلیم کریں۔ نشانیاں ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں نشانیاں دیکھتے ہیں تسلیم نہیں کرتے، لیکن یہ نشانیاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تسلیم کرنے والے ہیں۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور تم لوگوں کی اپنی تخلیق میں، اے انسانوں تم لوگوں کی اپنی تخلیق میں نشانیاں ہیں، اور ان میں جو اللہ نے پھیلا دیے ہیں ہر قسم کے جاندار، ان میں نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ ان ایسے لوگوں کے لیے جو یقین کریں۔ یقین کرنے والوں کی نشانیاں ہیں، نہیں یقین کرنے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، اور بے شمار نشانیاں ہیں دن اور رات کے الٹ پھیر میں، بدلتے ہوئے دن اور رات میں، اور جو اللہ نازل فرماتے ہیں آسمان سے، اس میں رزق ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں مردہ زمین کو، اس کے بعد، اور ہوا کا چلنا، بدلتے رخ پہ چلنا، ایک سمت سے دوسرے رخ کو چلنا، یہ سب نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ ان کے لیے جو عقل سے کام لینے والے ہیں۔ جو عقل ہی استعمال نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے کوئی نشانی نہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ یہ وہ آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں آپ پر سچائی کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، تو پھر یہ لوگ اور کون سی بات پر، اللہ کی ان باتوں کے بعد، ان نشانیوں کے بعد، اور کس چیز پر یہ لوگ ایمان لائیں گے، کس چیز کو یہ لوگ تسلیم کریں گے؟ آیت 1 سے لے کے 6 تک میں نے پڑھی۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو العزیز ہے اور الحکیم ہے، مکمل اختیار رکھتے ہیں اور
حکمت و دانائی کا سرچشمہ ہے۔ یہ چیز العزیز کے ساتھ اللہ کا الحکیم صفت کا آنا، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل اختیار رکھنے کے باوجود ایسا نہیں کرتے کہ کسی کام میں جذبات جیسے انسان کرتا ہے، جذبات میں آ کے یا جلدی فیصلہ کر دیتا ہے بغیر سوچے سمجھے۔ نہیں، اللہ کے فیصلے مکمل اختیار رکھنے کے باوجود حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں تمام فیصلے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی نشانیوں کا کہ یہ لوگ یہ نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ماننے والے ہیں۔ پھر بتایا یہ انسان کا اپنی تخلیق اور ہر طرح کے جاندار کا دنیا میں پھیلے ہونا، یہ سب نشانی ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں۔ دن اور رات کا الٹ پھیر، آسمان سے بارش کا آنا، رزق اس طرح رزق مہیا ہونا تمام زمین والوں کے لیے، زمین مردہ زمین کا دوبارہ زندہ ہو جانا، ہوا کا ایک رخ سے دوسری رخ کو پلٹ کے چلنا، یہ سب نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں یہ وہ آیات ہیں جو ہم آپ پر پڑھ کے سنا رہے ہیں، سچائی ہے۔ اور یہ لوگ اور کس بات پر یقین کریں گے اللہ کے بعد، کس بات کو مانیں گے؟ حقیقت یہی ہے کہ ان آیات پر جن لوگوں نے غور کیا، ان نشانیوں پر جن لوگوں نے غور کیا، کتنی ہی سائنسی اصول نکالے گئے اور یہ آج بھی نکل رہے ہیں۔ کتنی ہی ترقی ہوئی دنیا کے اندر انہی آیات کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے، انہی نشانیوں کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں جس کا ذکر کیا ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ پر پہلی ہماری مسلمانوں کی پہلی نسل، شروع کی نسل نے انہی آیات کی بنیاد پر بہت ساری تحقیقات کی جو ہم سب جانتے ہیں۔ سائنس کی دنیا میں، حساب میتھمیٹکس میں، ایسٹرونومی میں، فزکس میں، بایولوجی میں، یہ تمام چیزیں آج ویسٹ بھی ان باتوں کو مانتے ہیں، اور یہی بنیاد بنی ویسٹ میں کے لوگوں کے لیے آگے تحقیق کی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دوبارہ اس رخ پر لائیں یا رب العالمین۔ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 11 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ویل لکل افاک اثیم، تباہی ہے ہر اس شخص کی جو بہت جھوٹا ہے، گناہ گار ہے۔ یہ تباہ ہوگا، اس کے لیے بربادی ہے آگے، دنیا میں بھی اور آئندہ بھی، آخرت میں بھی۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم۔ اس نے سنا اللہ کی آیات کو جو پڑھی گئیں، اس پر اس نے سنی، اسے پڑھ کر سنایا گیا، اور پھر وہ اپنی ہی تکبر میں اڑا رہا، اپنے ہی غرور میں پھنسا رہا، اور اپنی غرور سے باہر نہیں آیا، اور اس کے بعد ایسا ہوا جیسے کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ یعنی یہ آیات اس نے نہ ان کو تسلیم کیا، نہ ان کو پر یقین کیا، نہ ان پر عقل سے کام لیا۔ تو بشر بعذاب علیم، ایسے شخص کو بشارت دے دیں دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب اس کو علم ہوا کسی آیات کا ہے نا کچھ بھی، تو اس نے اسے مذاق بنایا۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے دردناک ذلت آمیز عذاب ہے۔ من ورائے جہنم، ان کے پیچھے جہنم لگی ہوئی ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا جو کچھ انہوں نے کمائی کی ہے دنیا میں، کچھ بھی، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اپنا اللہ کو چھوڑ کر ولی بنایا ہے، انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا جو ان کی کمائی ہے، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا ولی بنایا ہوا ہے۔ ان کے سب لوگوں کے لیے، ایسے تمام لوگوں کے لیے عذاب ہے، اور عظیم عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدیٰ، یہ جو ہے
رہنمائی ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، اور وہ لوگ جنہوں نے میری آیات کا انکار کیا، اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور گندا عذاب ہے، بہت سخت اور گندگی والا دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 11 ہے۔ تو یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت، یہ کسی شخص کی طرف اشارہ ہے، اور ہمیشہ انسانوں میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، آج بھی ہیں۔ یہ انسان کی جتنی بھی قسم بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سوسائٹی میں ہر وقت موجود ہے۔ ایسے ہی شخص کے ساتھ کیا ہوگا جو اللہ کی آیات کے ساتھ اس طرح مذاق اڑاتا ہے، تکبر میں ہے۔ اب تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا، حق ظاہر ہو جائے پھر بھی اسے قبول نہیں کرنا۔ ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں یہاں بتا دیا ہے۔ دردناک عذاب، گندا دردناک عذاب، عذاب عظیم، عذاب ذلت والا عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام انسانوں کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین، آمین۔ عقل سمجھ سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ مزید اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں آ رہی ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ابھی کیا اشارتاً، اور اب ذرا تفصیل سے ان کی بات، جیسا کہ قرآن کا دستور ہے۔ قرآن کی حقانیت کی دلیل وہی کچھ ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں اور ان کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان پر غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کی طرف غور کرنے کے لیے ہماری رہنمائی فرمانے ہیں، غور کرو ان چیزوں پر۔ یہ سب کون ہے جو کر رہا ہے؟ یہ وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، جو العزیز اور الحکیم ہے۔ آیات 12 سے لے کے 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ یہ اللہ ہی ہیں جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے، تمہارے قابو میں کر دیا ہے، تاکہ اس پر تم کشتیاں چلیں ان میں، اور اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اور تم اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو اس کے ذریعے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ اس طرح تم شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے مسخر کر دیا ہے، تمہارے قابو کر دیا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، سارے کا سارا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان میں نشانیاں ہیں، ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر سے غور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، غور و فکر سے کام لیں۔ ایسے تمام لوگوں کی ان میں نشانیاں ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون۔ اور آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو کہ وہ درگزر فرمائیں، معاف کر دیں ان کو، ان کی برائیوں کو سے آنکھیں بند کر لیں، ایسے لوگوں کی جو جنہیں کوئی امید نہیں ہے اللہ کے ان ایام کی جس میں ان قوموں کو اللہ نے بدلہ دیا ان کے کمائی کا، یعنی ان پر عذاب آیا، ایسی باتوں کی طرف وہ بے پرواہی سے توجہ نہیں دے رہے، تو آپ بھی ان لوگوں کو کہہ دیں، ایمان والوں کو، وہ بھی ان کی طرف بے توجہ ہی برتیں۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون۔ جس نے اچھے اعمال کیے، عمل صالح، میں بار بار کہتا ہوں عمل صالح وہی ہے جو اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، اور وہ عمل صالح ہے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا، وہ عمل صالح ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز عمل صالح نہیں۔ تو جو عمل کرے گا عمل صالح، اچھے عمل کرے گا، وہ اس کے اپنے لیے ہوگا، اور جو برائی کمائے گا، برائی کرے گا، اس برائی کا وبال اسی پر ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، اور پھر اس کے بعد تم سب لوگ اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، یعنی جانا تو وہی ہے۔
ابھی جو آیات ہم نے پڑھی ان میں وہ آیات بھی ہیں جو تحقیق کا سائنسی تحقیق کا ذریعہ بنی. ہاں، سمندر میں کشتی کا چلنا، آسمان اور زمین اللہ نے مسخر کر دیا. آج سورج کی روشنی سے ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں مسخر کیا، ہمارے لیے مسخر کیا تو ہم یہ کر رہے ہیں. ہواؤں سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم. ہاں، کتنی ہی چیزیں ہیں جو تفصیل بیان کرنے کا انسان بیٹھ جائے تو شاید بات ختم بھی نہ ہو. ہم سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، خود سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو، زیادہ وضاحت میں جانے کی ضرورت نہیں. جو لوگ اللہ کے عذاب والے دنوں سے بے پرواہی برت رہے ہیں، ہاں، تو ایسے لوگوں سے ہمیں بھی چاہیے کہ ان کو ان سے درگزر کریں. ہاں، وہ جانیں، ان کا اپنا کام جانیں. ہمارا کام بات کا پہنچا دینا ہے. قرآن بڑے واضح انداز میں ہمارے بارے میں، انسانوں کے بارے میں بڑے واضح انداز میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے بتایا. اللہ نے انسان کی تخلیق کی، انسان کو اس دنیا میں پہنچایا. اس دنیا سے گزر کر وہ پھر اللہ کے پاس جائے گا. یہ دنیا میں جو کچھ وہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں، اسے سن رہے ہیں، رقیب ہیں، نگرانی کر رہے ہیں. اور جب وہ جائے گا اللہ کے پاس تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اگر اچھا کیا تو اچھائی کا بدلہ اچھا ملے گا. اللہ کی نعمتیں ہیں، جنت ہے. اگر برا کیا ہے تو اللہ کی سزائیں ہیں اور جہنم ہے. یہ واضح ہے. یہ سارا جو فلسفہ ہے ہمارے دین کا وہ یہی تو ہے. اور یہ سب کچھ ہوتا ہوا ہم روز دیکھتے ہیں. ہاں، دنیا میں انسان آتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، موت آتی ہے، مر جاتے ہیں، جسم کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے اور روح اللہ کے پاس. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے جسم کو روح کے ساتھ، اور پھر وہ جو کچھ بھی کیا ہے اس کا بدلہ اسے ملے گا. آگے کی 2 آیات 16 اور 17 میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکمہ والنبوۃ ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی العالمین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے دیا بنی اسرائیل کو کتاب، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، حکم، اپنا حکومت عطا کی ان کو، اور اپنے احکام ان تک پہنچائے. وہ نبوت، اور انہیں رزق دیا ہم نے پاک چیزوں سے، اور انہیں ہم نے فضیلت دی تمام جہانوں پر. تمام جہانوں میں، تمام لوگوں میں، تمام سوسائٹی میں جن کو اللہ نے فضیلت دی وہ اس وقت وہ بنی اسرائیل تھے. اس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ جب قرآن میں آتا ہے تمام جہانوں کا، فضل العالمین، ہاں، فضلناہم علی العالمین، تمام جہانوں میں، تو یہ تمام جہانوں سے جو ایک واضح مطلب سامنے آتا ہے، سوسائٹی ہے، ہر قسم کی الگ الگ سوسائٹی ہے، ہر قسم کے الگ الگ لوگ ہیں، ہر قسم کی الگ الگ تہذیب ہے. ہاں، اور الگ الگ نسلیں ہیں جو چلی آ رہی انسانوں کی. ان سب میں جو اللہ نے فضیلت دی اس وقت بنی اسرائیل کو دی. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور انہیں ہم نے دیا واضح دلائل اپنے حکم کے، واضح دلیلیں دیں. وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ سب کچھ دینے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ آپس میں ہی اختلاف کیا. اس کے بعد جب ان کے پاس علم آ گیا، ضد میں، ہٹ دھرمی میں، آپس کی ہٹ دھرمی میں. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. بے شک آپ کا رب، تمہارا رب فیصلہ کرے گا ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف انہوں نے کی. یہ آیت نمبر 17 ہے. یہ بھی عجیب انسانوں کا رویہ ہے. یہ ہر دھرمی، ضد، ایک دوسرے سے بڑا ہونا، یہ سب کچھ آ جانے کے بعد، علم آ جانے، ساری چیزوں کے بارے میں معلوم ہو جانے کے بعد پھر اختلاف کرنا. آج اس امت میں بھی تو یہی ہو رہا ہے. اتنی جماعتیں کیوں ہیں؟ اتنے الگ الگ گروہ کیوں بنے ہوئے ہیں ہمارے دین اسلام میں، مسلمانوں میں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں؟ علم آ جانے کے بعد، اللہ کی کتاب آ جانے کے بعد، یہ ضد اور ہر دھرمی ہے.
میں تو واسطہ پڑا ہے، میں نے سوال کیا ہے کہ بھائی آپ سب لوگ ایک ہی طرح کے ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں، تو آپس میں مل کیوں نہیں جاتے؟ مجھے جواب ملا کہ میں تو ملنا چاہتا ہوں، وہ لوگ نہیں ملنا چاہتے، اور دوسرے کا بھی جواب ایسا ہی تھا۔ یہ انسانی فطرت یہ رہے گی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سب آ جائیں گے ایک جماعت پر، ایسے ہی رہے گا۔ تبھی اللہ نے کہا کہ ہم ان کا فیصلہ کب کریں گے؟ قیامت کے دن، آخرت میں۔ اگر دنیا میں ممکن ہوتا ان کا ملنا تو اللہ کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے گا، ہمیں صبر سے اور استقامت کے ساتھ اس راستے پر چلنا ہے جو اللہ کا راستہ ہے، جیسے اللہ نے اپنی کتاب میں جس کا علم ہمیں دیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ آیت نمبر 17 سے آگے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اسی طرح میں نے آپ کو بھی شریعت عطا کی ہے، چلنے کا راستہ عطا فرمایا ہے، علم عطا فرمایا ہے اپنے حکم سے، تو اس کی پیروی کریں اور مت بات مانیں، مت پیروی کریں خواہشات کی، وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ایسے لوگوں کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے، ان کی خواہشات پر عمل نہ کریں، ان کی خواہشات کو قبول نہ کریں۔ یہ ہم سب کے لیے ہے۔ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اگر ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو ایسے لوگ ہرگز آپ کو کوئی آپ کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان کی باتیں یہ آپ کو عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے کچھ بھی۔ بَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَاللَّهُ ولی المتقین، اور اللہ تو ولی ہے، سرپرست ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں، رہبر ہیں کس کے؟ متقیوں کے، ان کے جو اللہ کی باتوں پر، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ کی حکم کے خلاف کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے آنکھ کھولنے کی چیز ہے، یہ جو ہے، جو آیات آ رہی ہیں، جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں ان پر، ان کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ جو یقین نہ کریں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے، سوائے ان کی اپنی تباہی کے، اور کیا ہے اس میں۔ یہ آیت نمبر 20 تھی۔ آیت نمبر 21، حسب الذین یجترؤون السیئات، حسب الذین اجترؤوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو برائیاں کما رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، کہ ہم انہیں ان کے جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کر رہے ہیں، اور ایمان اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، کیا ہم دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ان کا دونوں کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہوگا؟ کیا ہی برا ہے فیصلہ جو یہ کر رہے ہیں، کیا ہی برا گمان ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہے ہیں اور جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کیا دونوں کا معاملہ ایک ہی جیسا ہوگا؟ عقل بھی کہتی ہے کہ ہرگز نہیں، یہ دونوں کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ان کے نتائج جو یہ کر رہے ہیں، دونوں کے نتائج الگ الگ ہیں، دونوں کے اثرات الگ الگ ہیں، تو موت اور زندگی دونوں کے ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا ہی برا ہے ان کی، کیا ہی بیوقوفانہ سوچ ہے ان کی۔ آیت نمبر 22، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے، بامقصد ہے، سچائی کے ساتھ ہے، الٹپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور یہ اس لیے کیا ہے کہ ہر نفس کو، ہر انسان کو جو کمائی وہ کرے گا اس کا بدلہ اسے دیا جائے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس کے ساتھ کوئی ظلم نہ کیا جائے۔
یہ ہے وہ مقصد جو اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 23، اور یہ بڑی غور کرنے والی آیت ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ کیا تم نے غور کیا، دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، اللہ نے اسے گمراہ کر دیا اس کے علم کے باوجود۔ وہ علم رکھتا ہے، اس کے باوجود اس کی گمراہی مزید میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اللہ نے اسے مہر لگا دی، اس کے کانوں پر، اس کے دل پر اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو کون ہے جو ایسے شخص کو ہدایت دے گا اللہ کے بعد جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو؟ تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ تم لوگ غور نہیں کرتے؟ ایمان کیا ہے ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی شروع کی 3 آیات، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان کو ماننا، دل کی گہرائی سے ماننا، اور پھر اس کے بعد پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب انسان شیطان دیکھتا ہے، شیطان تو ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، ہم سب کے جسموں میں، تو وہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے۔ وہ ہمیں اگر کھلے عام شرک کی طرف نہیں لے جا سکتا تو وہ یہی کرتا ہے، اندر اندر وسوسے کرتا ہے، اور پھر ہم انسانوں کو اللہ کے بجائے دوسرے لوگوں کو، دوسری ہستیوں کو الہ بنانے کی بات کرتا ہے۔ الہ کو کسے کہتے ہیں؟ الہ اسے کہتے ہیں جس سے تمام امیدیں وابستہ کی جائیں، جس کی سزا سے ڈرا جائے، جو اگر خوش ہو جائے تو سب کچھ دے سکتا ہے۔ کوئی کام میرا وہ کر دے گا تو تبھی ہوگا، کوئی بھی اللہ کی مخلوقات میں سے۔ اور پھر ایک وہ بھی لوگ آتے ہیں ایک قسم میں، ایک وقت آتا ہے کہ انسان خود اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے، اپنے خواہشات کو ہی الہ مان لیتا ہے، اور یہ سب سے بدترین شکل ہے، انسان پہچان بھی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، پھر انہیں کچھ سنائی نہیں پڑتا، ان کا دل کچھ سوچ نہیں سکتا، ان کی آنکھیں کچھ دیکھ نہیں سکتی، اور انہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ یہ سوچ پیدا کرنے والے لوگ ایسے ہیں شیطان میں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، انہیں اختیار دیا، یہ ولی اللہ ہے، اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے۔ یہ ان چیزوں کا اختیار، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں دیا، لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جب نفس کے حوالے انسان نفس کی طرف رخ کرتا ہے، اپنی خواہشات کی طرف رخ کرتا ہے، تو پھر شیطان یہ سبق سمجھاتا ہے کہ بھائی تم ایمان والے ہی تو ہو، اللہ تو جانتے ہیں۔ اب یہ تم اگر یہ کام کر رہے ہو اپنی مرضی سے تو اللہ تو معاف کر دیں گے، اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، اور اس طرح کی سوچ انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں، ہم صرف اللہ ہی کو اپنا الہ مانیں، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ آیت نمبر 23 بہت غور کرنے والی ہے۔ ہمیں تھوڑا وقت نکال کے اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں، ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو اپنے نفس کو الہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ یہاں پر میں رک رہا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ
وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين آمين يا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.